السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سنا ہے شرم کے مارے ڈوب مر جانے کا ارادہ ہے۔ یہ ایک تحریر ہے جو ایک بھائی نے لکھی ہے، بڑی زبردست تحریر ہے، اور یہ تحریر لکھا کرتے ہیں، یہ ہیں محسن غیر مقلدیت بیدروس۔ یہ ان کی تحریریں واٹس ایپ گروپس میں آتی رہتی ہیں، بڑی زبردست تحریر ہوتی ہیں۔ تو یہ زبردست اس طرح کی تحریر تھی کہ خیال آیا کہ اس کو پڑھ کر سنایا جائے۔ بڑی زبردست تحریر ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ لکھا ہے کہ سنا ہے شرم کے مارے ڈوب مر جانے کا ارادہ ہے۔ غیر مقلدین کے بارے میں سنا ہے کہ شرم کے مارے ڈوب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے کیوں بھائی، کیوں ڈوب کر مر رہے ہیں؟ ڈوب کر مر جانے کا غیر مقلدین نے آخرکار ارادہ کیوں کیا؟ غیر مقلدین نے ڈوب کر مرنے کا آخرکار کیوں ارادہ کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ابھی تک اپنی برزہ سرائی کو ثابت نہیں کر سکے کہ عامی کا مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا شرک ہے۔ یعنی یہ جو مجتہد کی بات پر عمل کرنا، اس کی تقلید کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کہاں ثابت، یعنی اس کی دلیل کیا ہے، یہ ثابت نہیں کر پائے۔ اس وجہ سے ڈوب کر مر جانے کا ارادہ ہے۔ اور مجتہد کا اجتہاد کرنا، رائے قائم کرنا، قیاس کرنا شیطانی عمل ہے، اس کی بھی دلیل ابھی تک نہیں دے پائی۔ وہ اس لیے کہ دعویٰ تو صحابہ کرام کے دور سے کا ہے کہ بھئی یہ تو ہم تو صحابہ کرام کے دور سے نا دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ دعویٰ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور سے کا ہے، مگر کوئی ایک ایسا تابعی و تبع تابعی و مجتہد نہیں گزرا جو ان کی طرح اجتہاد پر عمل کرنے کو شرک کہتا ہو وغیرہ۔ یعنی ایسا کوئی تابعی بھی نہیں گزرا، تبع تابعی بھی نہیں گزرا، کوئی مجتہد بھی ایسا نہیں آیا جو اس طرح کی بات کہتا ہو جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح، یعنی تقلید کرنا، مجتہد کی بات کی پیروی کرنا شرک ہے، اس طرح کا ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اس لیے کہ دعویٰ صحابہ کے دور سے کا ہے، مگر وجود انگریز کے دور میں آیا۔ شرم کے مارے اب بھی ڈوب نہ مریں تو کیا کریں لوگوں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ دعویٰ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور سے، بھئی ہم تو اس دور سے ہیں، لیکن کہتے ہیں وجود انگریز کے دور میں آیا، یعنی وجود ان کا انگریز کے دور کے بعد آیا۔ پھر شرم کے مارے نہ ڈوبیں تو کیا کریں بیچارے؟ آگے لکھا کہ بھئی ڈوب کر مر جانے کا آخر کا کیوں ارادہ ہے؟ کہ وہ اس لیے کہ دعویٰ صحابہ کرام کے دور سے کا ہے، مگر ابھی تک عقائد کی متفقہ کوئی ایک کتاب تک نہیں بیچاروں کی۔ بھئی دعویٰ تو صحابہ کرام کے دور سے کا ہے کہ اس وقت سے، لیکن اپنے عقائد کی ابھی تک انہوں نے کوئی کتاب ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ پھر بھائی ڈوب کر نہیں مریں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اچھا بھائی کیوں ڈوب کر مر رہے ہیں؟ لکھا کہ وہ اس لیے کہ دعویٰ صحابہ کرام کے دور سے کا ہے، مگر ابھی تک حدیث کی کوئی ایک کتاب کسی غیر مقلد نے نہیں لکھی۔ حدیث کی کوئی کتاب کسی غیر مقلد نے ابھی تک نہیں لکھی، حالانکہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کے دور سے آئے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، یا جس کے عقائد و نظریات ان سے ملتے جلتے ہوں، حتیٰ کہ بخاری سے بھی اختلاف، بخاری شریف سے بھی، یعنی بخاری سے بھی اختلاف۔ پھر بھئی یہ ڈوب کر نہ مریں تو بیچارے کیا کریں؟ اچھا بھئی ڈوب کر مرنے کا کیوں ارادہ؟ لکھا کہ وہ اس لیے کہ دعویٰ صحابہ کرام کے دور سے کا ہے، مگر فقہ کی کوئی ایک کتاب تک نہیں لکھی گئی بیچاروں سے۔ دعویٰ اس وقت سے کا ہے، ابھی تک فقہ کی بھی کوئی کتاب یہ نہیں لکھ پا رہے، اوروں سے، یعنی اوروں کی کتب سے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر بیچارے ڈوب کر نہ مریں تو کیا کریں؟ بھائی کیوں ڈوب کر مر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دعویٰ صحابہ کرام کے دور سے کا ہے، مگر ابھی تک نماز کی کتاب تک متفقہ نہیں لکھ پائے بیچاروں سے۔ ایک لکھتا ہے تو دوسرا رد کر کے اپنی طرف سے لکھ مارتا ہے، پھر تیسرا۔ ابھی تک نماز کی بھی متفقہ کتاب سارے اس پر متفق ہوں، ایسی نہیں لکھ پائے، تو پھر بیچارے ڈوب کر نہ مریں تو کیا کریں؟ کیوں بھائی کیوں ڈوب کر مر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جن مقلدین پر کفر و شرک کے فتویٰ لگاتے ہیں انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں بیچارے، تو پھر ڈوب کر نہ مریں تو اور کیا کریں؟ کیوں ہے ارادہ ڈوب کر مر جانے کا غیر مقلدین کو؟ وہ اس لیے کہ جن پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، عبارتیں بھی انہی کی پیش کرتے ہیں اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی اپنے مسلک کو جو انگریز کے دور کے بعد یہ شروع ہوئے ہیں، اس مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے یعنی عبارات کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ انہی کی کتب سے جن کو یہ مشرک ٹھہراتے ہیں، جن پر کفر و شرک کے فتوا جات لگاتے ہیں۔ تو پھر بھائی ڈوب کر نہ مریں تو کیا کریں؟ آگے لکھا کس قدر شرم کی بات ہے کہ مقلد کو مشرک جاہل ثابت کرنے کے لیے بھی مقلدین کی چاپلوسی ہی کرنی پڑتی ہے، مقلدین کی چاپلوسی ہی کرنی پڑتی ہے۔
ان سب وجوہات کے ہوتے ہوئے بھی غیر مقلدین کو شرم مارے ڈوب مر جانے کا حق کیوں نہیں؟ ہاں مقلدو، حق ہے ان کو بھائی ڈوب کر مر جائیں۔ تو ناظرین بڑی زبردست تحریر تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔